بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا اس پاک پروردگار عالم کے لیے جو سارے جہانوں کا، سارے عالمین کا پالنے والا ہے، خالق و مالک اور رازق ہے۔ وہ پروردگار عالم جو مشرق والوں کو یاد رکھتا ہے تو مغرب والوں کو بھولتا نہیں ہے، جو زمینوں کے نظام کو چلاتا ہے تو آسمانوں کے نظام کو چلانے میں کوتاہی نہیں کرتا۔ وہ پروردگار عالم جس نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ شکرانے نعمت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو نعمتوں کی معرفت ہو۔ ہمیں خدا جو بن مانگے دے دیتا ہے، ہم اسے نعمت نہیں سمجھتے۔ جو مانگنے پہ نہیں ملتا تو خدا سے لڑتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں۔ شکر نعمت کے لیے ضروری ہے کہ نعمت کی معرفت ہو۔ جنہیں نعمت کی معرفت ہوتی ہے وہ شکر کیسے ادا کرتے ہیں؟ میں ایک روایت پیش کرتی ہوں کہ حضرت داؤد نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار عالم، جنت میں میرا دوست کون ہوگا؟ میرا پڑوسی کون ہوگا؟ میرا رفیق کون ہوگا؟ پروردگار عالم نے کہا، تم کل صبح شہر کے دروازے پہ چلے جانا اور شہر میں جو سب سے پہلا شخص داخل ہوگا وہی جنت میں تمہارا رفیق ہوگا، تمہارا پڑوسی ہوگا۔ حضرت داؤد نبی علیہ السلام جب صبح ہوئی اپنے بیٹے حضرت سلیمان کو لے کر شہر کے دروازے پر پہنچ گئے۔ اب انہوں نے جو دیکھا، شہر میں جو پہلا شخص داخل ہوا وہ انتہائی بوڑھا ہے، ضعیف ہے۔ اس نے اپنے کندھے پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا ہوا ہے۔ دونوں نبیوں نے اسے دیکھا کہ خدا نے کہا ہے کہ یہ جنت میں نبی کا رفیق اور پڑوسی ہوگا، اور دونوں نبی اس بوڑھے شخص کے ساتھ چلنے لگے۔ وہ بوڑھا شخص بازار میں پہنچا، ایک گاہک آیا اور اس بوڑھے سے لکڑیوں کا گٹھا خریدا اور اس لکڑیوں کی قیمت ادا کی۔ بوڑھے شخص نے قریب ہی ایک دکان سے گندم خریدی اور چلنے لگا۔ جب وہ بوڑھا شخص شہر سے باہر جانے لگا تو حضرت داؤد علیہ السلام اس کے قریب پہنچے اور کہنے لگے، آج تم ہمیں اپنا مہمان بناؤ گے؟ وہ شخص کہنے لگا، ہاں، میں ضرور آپ کو اپنا مہمان بناؤں گا۔ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، چلیے میرے ساتھ میرے گھر۔ دونوں نبی اس بوڑھے شخص کے ساتھ اس کے گھر گئے۔ اس شخص نے 2 پتھروں کے درمیان گندم کو پیسا اور آٹا گوندا اور 3 روٹیاں بنائیں اور دسترخوان لگا دیا۔ دسترخوان پر وہ تینوں روٹیاں رکھ دیں۔ ہم اور آپ کہیں گے اس کے پاس تھا ہی کیا، مگر اس کا شکر دیکھیے۔ جب وہ دسترخوان پر روٹی کو توڑتا ہے تو بسم اللہ کہتا ہے، اور جب حلق سے نیچے نوالا جاتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے، اور جب اس نے کھانا کھا لیا تو دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا۔ بارے الہا، یہ درخت تو نے اگایا تھا، اس کی لکڑی جو خشک ہوئی وہ تو نے کی تھی۔ تو نے میرے بازوؤں میں طاقت دی تو میں نے ان لکڑیوں کو کاٹا۔ لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر بازار گیا تو گاہک تو نے بھیجا، اور اس رقم کے بدلے جو میں نے گندم خریدا تو وہ تیرا ہی پیدا کیا ہوا رزق تھا، اور وہ اسباب تو نے ہی پیدا کیے کہ میں نے اسے پیس کر آٹا بنایا، روٹیاں بنائیں جو یہ میرے جسم تک پہنچیں۔ اس میں میرا کیا ہے؟ سب کچھ تو تیرا ہے، سب تیرا ہی کرم ہے۔ جب یہ جملے دونوں نبیوں نے سنے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، دیکھو اس کو کتنی معرفت نعمت ہے، اس لیے پروردگار عالم نے اس کو بہشت میں نبی کا رفیق بنایا ہے۔